السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو، ہمیشہ آپ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ کے فیوز و برکات سے سرفراز رہیں، دن دگنی اور رات چوگنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہماری دوری اس طرح سے قربت کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ اس قبول و منظور فرمائے، اور اساتذہ کا فیض آپ تمام کو سیراب کرے، آپ خوش و خرم رہیں، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام بلایات پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ تمام کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بچائے جس سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ چلیے بیٹے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے مرکب توصیفی پڑھ رہے تھے، مرکب توصیفی۔ آج مرکب توصیفی لکھیں گے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ایگزامپلز اور اس کے ایکسرسائزز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، مرکب توصیفی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مرکب اضافی پوزیسو فریز اور مرکب توصیفی، یہ دونوں مرکبوں کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب ناقص میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور مرکب مفید یہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جب مرکبات، تو یہ مرکب کمپاؤنڈ، دو طرح کے مرکب ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہوتا صاحب مرکب تام، اور ایک ہوتا صاحب مرکب ناقص۔ مرکب ناقص، مرکب کمپاؤنڈ، دو یا دو سے زیادہ ورڈز مل کے جو سنٹینس بنتے ہیں اس کو مرکب کہتے ہیں، جیسے H2SO4، H2O، واٹر، سلفر، اس طرح سے بنتے ہیں۔ ایک، دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ کے آپسی تعلق کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب تام، مرکب ناقص۔ اب پہلے دیکھ لیجیے صاحب، مرکب ناقص ہی پڑھ رہے تھے۔ ناقص جس میں کچھ کجی کمی ہے، نامکمل اور ادھورا ہے۔ تام کمپلیٹ۔ تام کہنے والا کہے تو سننے والے کو کوئی خواہش، کوئی خبر، کوئی حکم معلوم ہو جائے، یعنی بات پوری پوری سمجھ میں آ جائے۔ کہنے والا کہے، سننے والے کو کوئی خواہش، کوئی خبر، کوئی حکم معلوم ہو جائے، یعنی بات پوری پوری سمجھ میں آ جائے، مرکب تام۔ مرکب ناقص، کہنے والا کہے تو سننے والے کو کوئی خواہش، کوئی خبر، کوئی حکم پورا پورا معلوم نہ ہو، یعنی بات نامکمل اور ادھوری رہ جائے۔ مرکب ناقص، کہنے والا کہے تو سننے والے کو کوئی خواہش، کوئی خبر، کوئی حکم پورا پورا نہ معلوم ہو، یعنی بات نامکمل اور ادھوری رہ جائے، اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ مرکب تام، جہاں بات پوری پوری سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ آپ کا نام کیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، اب سر والے، آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں، بات پوری پوری سمجھ میں آ گئی۔ اب اگر اس کے بعد خلاف میں اگر ایسا بولا، آپ کا نام، بول کے رک گئے یہاں پہ، یا ایسا بولے آپ کے کتنے بھائی، ارے ابھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، کتنے بھائی ہے، خالی اتنا بھی، لال رومال، اللہ کی کتاب، مسجد کا دروازہ، بابا کا شرٹ، یعنی بات بتا تو رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔
پانی کی گلاس، بالکل ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، دو پانی اور گلاس دو سے مل کے بنا. اس طرح سے پانی لے کے آئیے، پانی گلاس میں بھر کے لائیے، جوتا پالش کر کے رکھیے، کپڑوں کو پریس کریے. اس طرح سے اگر آپ کوئی بات بول رہے ہیں، ایسی بات بول رہے ہیں، تو وہ جو سننے والے کو سمجھ میں اچھا بھائی پانی لے کے آؤ بول رہے ہیں، خاموش بیٹھیے، حکم دے رہے ہیں، سر کا دکھ رہا، پانی لائیے، خواہش معلوم ہو رہی، حکم معلوم ہو رہا. تو قرآن میں بے شمار جو ہے واقیم الصلاح، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، حکم معلوم ہو رہا ہے. دیکھیے آپ، تو قرآن میں جتنے بھی معاملے داری ہیں حکم ہے، کوئی خواہش کوئی خبر. جیسا کہ بولے ایک بچی نسرین کامیاب ہو گئی، نسرین کامیاب ہو گئی، معلوم ہے نسرین کی کامیابی کی جو خبر ہے آپ فرما رہے ہیں. الیکشن کا رزلٹ آ گیا، TRS جیت گئی، خبر معلوم ہو رہی ہے. اس طرح سے کوئی بھی چیز جہاں کوئی خواہش کوئی خبر کوئی حکم معلوم ہو جائے، یعنی بات پوری سمجھ میں آ جائے، اس کو بولیں گے مرکب تام، کمپلیٹ سینٹنس. مرکب تام کمپلیٹ سینٹنس. کمپلیٹ سینٹنس. اور مرکب ناقص انکمپلیٹ سینٹنس. انکمپلیٹ سینٹنس. اب ہم مرکب ناقص ہی پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیے اب مرکب ناقص کے دو پارٹ، مرکب اضافی اور دوسرا ہے صاحب مرکب توصیفی. مرکب اضافی، مرکب توصیفی. مرکب اضافی کو انگلش میں ہم کیا بولے تھے صاحب؟ پوزیسو فریز اور کیس. اور مرکب توصیفی کو ایڈجیکٹیول. آج ہم یہی چل رہے ہیں، اسی کے بارے میں بات کرنا ہے، ایڈجیکٹیول فریز اور کیس. پھر تم لیجئے، مرکب مینس کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے، مرکب کمپاؤنڈ. مرکب تام، مرکب ناقص، کمپلیٹ سینٹینس، انکمپلیٹ سینٹینس. مرکب ناقص، ناقص معلوم ہو رہا کچا. آم پکا ہوا رہا تو آپ لوگ کو تیلگو میں بولتے نہیں، کیا بولتے ہو؟ پکا پنڈو. ہاں، پھر وہ کچے کو کیا بولتے ہیں؟ کچے کو کیا بولتے ہیں؟ کچی کیری وغیرہ جو اردو میں بولتے ہیں. پنڈو تو پکے ہوئے کو بولتے ہیں، تیلگو میں کیا بولتے ہیں کہ اللہ عالم بالصواب. تو مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ دونوں جو ہے نا ناقص. کچے پنڈو، پنڈو نہیں بولیں گے، کچا ارا بولتے ہیں، بولتے ہیں اللہ عالم. مرکب اضافی، پوزیسو فریز، ایڈجیکٹیول فریز. ہم پوزیسو فریز پڑھ چکے ہیں. پوزیسو فریز کے یہ دو پارٹ تھے. پہلے پارٹ کا نام تھا مضاف اور دوسرے پارٹ کا نام مضاف الیہ. یہ پڑھ چکے آپ. مضاف، مضاف الیہ پڑھے ہیں نا. مضاف کی شان کیا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام نہیں، دو پیش نہیں، ان کی شان ہے یہ، بغیر اس کے آتے صاحب، سنگل پیش کے ساتھ. اور مضاف اچھا مضاف اور مضاف الیہ بوتھ آر ناؤن. مضاف بھی ناؤن، مضاف الیہ بھی ناؤن. جو ناؤن ہوتا ہے اسی کی علامتوں میں سے ہے کہ اس کے شروع میں الف لام یا دو پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مرکب یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے. مضاف الیہ اس کو الف لام آیا تو ایک زیر، نہیں آیا دو زیر. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کیسا؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ. دیکھو صاحب، اب پہلے جو بات تھی ہماری، جو زیر آیا تھا یہ مجرور ہوا، انہیں مجرور ہوا، زیر آیا. تو پہلے ہم جو دیکھے تھے جار مجرور ہو رہا تھا، جار کی وجہ سے کوئی حرف آ کے اس کو زیر دے رہا تھا، کوئی وجہ بن رہا تھا. فار ایگزامپل یہ حروف جارہ، حروف جارہ آپ پڑھے تھے، حروف جارہ 17 ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ دیکھو، الا، الا، فی، من، لام، بے. ویسے یہ 17 ہیں، باؤ، تاؤ، کاف، لام و واو
منذ مزخلا ربا حاشا ان ادا فی مین علا حتی الا. یہ 17 میں سے یہ جو حروف ہیں یہ اپنے بعد آنے والے ناؤن کو، فار ایگزامپل یہ الکتاب ہے، یہ الکتاب ہے، یا کتابن ہے، یہ پڑھ لیے تھے آپ، یہ نکرہ یہ معرفہ. یہ حضرات جب کسی پہ داخل ہوتے ہیں تو جو ہے علل کتابی، یہ اللہ کی وجہ سے اس کو زیر آیا، کئی کو زیر آیا، یہ وجہ بنتا ہے. ہم آپ کو معلوم ہے نا بغیر وجہ کے آخری حرف اور آخری حرکت سے بات کرتے ہیں. اس کو ایک پیش آیا، کئی کو آیا، یہ مول صاحب اس کی وجہ سے آیا، الف لام ہونے کی وجہ سے آیا. اس کو دو پیش آیا، کئی کو آیا، ادھر الف لام نہیں آیا اس لیے دو پیش. رول ہے الف نہیں تو دو پیش، نکرہ نہیں تو معرفہ. تو یہ آنے کی وجہ سے. اب اسی طرح سے فی کتابن، اب دیکھیں صاحب یہاں الف لام آیا تو ایک زیر، نہیں آیا تو دو زیر. کس وجہ سے آیا؟ یہ حضرت کی وجہ سے آیا. یہ حضرت آنے کے بعد ان کے بعد آنے والے ناؤن کے لاسٹ ورڈ کو الف لام رہا تو ایک زیر، نہ رہا تو دو زیر. بولے اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے حرف جار، یہ مجرور. گرامر میں یہ جار، یہ مجرور. عام طور سے یہ خبر میں آتے ہیں. اب خبر کہاں سے بتائیں گے اس میں مرکب تام میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر. تو عام طور سے کبھی یہ مبتدا میں بھی آتے ہیں، خبر میں زیادہ آتے ہیں. تو یہ وجہ تھا. لیکن یہاں پہ یہ حرف آنے کی وجہ سے اس کی حرکت بدلی، یہ حرف آنے کی وجہ سے اس کی حرکت بدلی. لیکن یہاں حرف سے نہیں بن، ترکیب سے معاملہ بدل گیا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کوئی چیز سے، فار ایگزامپل سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو اب کیا کرتے صاحب؟ ہم تو پانی ملائے تھے، زیادہ ہو گیا تو ارے بھائی پانی بھی نہیں ملانا ہے، نمک بھی زیادہ ہے، کم کرنا ہے. تو دادی ماں کے پاس، نانی ماں کے پاس اس کے ٹرکس رہتے ہیں. علماء کچھ کیا بولتے ہیں، کچھ ایسی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کا نمک جو ہے اسٹرک ہو جاتا، وہ کم ہو جاتا. سالن میں سے، کھانے میں سے ایسا رہا تو ایسا کر دینا. تو آپ لوگ غلطی کرے، غلطی ہوئی تو جا کے اپنے بڑوں سے پوچھنا ایسا ہو گیا، اب اس کا تدارک کیا ہے، آ جاؤ پھر سے بناؤ. آسان فارمولہ نہیں ہے یہ، محنت پورا معاملہ شروع سے کرنا ہے. تو ذرا ان کے پاس محبت سے گئے، ان کی کوئی خدمت کرے تو وہ جو ہے راز کے باتیں بتاتے کہ اب ایسی مصیبت کے وقت میں کرنا کیا، اس میں پانی بھی نہیں ملانا ہے اور اس کی نمک بھی کم کرنا ہے. ہاں کبھی مرچی زیادہ ہوگی، کیا کرنا صاحب، ایسا کیا اس میں ایسا ڈالنا جس کی وجہ سے معاملہ پھر. تو اسی طرح سے یہاں یہ حرف کی وجہ سے حرکت بدل رہی تھی، یہاں ترکیب کی وجہ سے حرکت بدل گئی. کیا ترکیب ہے صاحب؟ وہ کیا فارمولہ ہے؟ تو بولے وہ فارمولہ ہے مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ دونوں بھی ناؤن ہیں تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ایک ساتھ آئیں گے. مضاف پہلے آئیں گا، مضاف الیہ بعد میں آئیں گا. مضاف کے بعد آنے والے کو مضاف الیہ بولیں گے. تو مضاف کی کیا کنڈیشنز رہیں گے؟ تو بولے مضاف کی یہ کنڈیشن کہ اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں، آخری میں دو پیش بھی نہیں. تو پھر کیسا؟ بغیر الف لام کے ایک پیش والا ہوگا مضاف، اور نہ وہ اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کون آئیں گا؟ مضاف الیہ آئیں گا. تو اس کے کیا کنڈیشنز رہیں گے؟ وہ کیسا رہیں گا؟ کیسا پہچاننا ہم اس کو؟ تو بولے اس کو الف لام بھی آ سکتا ہے، بغیر الف لام کے بھی آ سکتا ہے. وہ الف لام آیا تو اس کو لاسٹ میں ایک زیر آئیں گا. تو یہ زیر جو ہے انہیں مجرور ہونے کی وجہ سے آیا، جیسا کہ یہاں مجرور ہونے کے لیے آیا تھا؟ نہیں، یہاں مجرور تو ہوا ہی ہے لیکن انہیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیر تو آیا، لیکن کوئی حرف نہیں ہے جو زیر دینے والا یہاں نظر آ رہا ہے. یہ زیر آیا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ دو ہے، اور اس کے ترجمہ بھی کرتے خود ہم آپ کو بتائے تھے، اپوسٹیفیس یا آف لگاتے ہیں، آف یا اپوسٹیفیس. Allah's book, the book of Allah. Allah's book, the book of Allah. اگر مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں آپ، ٹرانسلیشن جس زبان میں کر رہے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، تو پہلے اگر مضاف کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آف لگائیں گے، the book of Allah. یا مضاف الیہ کا ترجمہ بھی پہلے کر سکتے ہیں، Allah's book, Allah's book. اس کا خیال رکھیے. یہ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں. نہیں آئی تو ہے ہم پھر سے اس کا ریوائز بھی ہو گیا ہے. اب آئیے صاحب مرکب ناقص. مرکب ناقص کے ایک پارٹ ہے جس کا نام کیا ہے صاحب؟ کیا نام ہے اس کا؟ مرکب توصیفی. تو یہاں پہ کیا تھے؟ مضاف اور مضاف الیہ، بوتھ آر ناؤن تھے، مگر یہاں پہ کیا ہے صاحب؟ ایک یہ اس کا پہلا ہے موصوف، موصوف، اور دوسرا ہے اس کا صفت. موصوف صفت، موصوف کے معنی ناؤن اور صفت اس کا ایڈجیکٹیو. کالا پیلا گورا
نیلا پیلا، چھوٹا بڑا، موٹا دبلا، یہ جو ہے اس کی صفت ہے. اور صفت ہر ایک میں ہوتی ہے. اچھا ہونا بھی ایک صفت ہے، برا ہونا بھی ایک صفت ہے. سمجھ آ گیا؟ صفت ہے ان کی، وہ کوالٹی ہے، اس سے ان کی پہچان ہے. اب جیسا کہ فلاں انکل ہے، پنچر بنانے والے انکل، پیاز والے انکل، موز والے انکل، ہاں ترکاری والے انکل، گوشت والے انکل، وہ جو چیز لگ رہی ان کی، وہ انکل تو کامن آ رہا، لیکن وہ صفت ہے ان کی، اس سے ان کی پہچان ہے. ارے بڑی اچھی پیاز دیتے صاحب، پیاز والے انکل. وہ گوشت والے انکل بڑے اچھا گوشت دیتے، وہ موز والے انکل بڑے اچھے موز دیتے. تو وہ اچھا اور ان کی صفت میں اضافہ ہوگا، سپرلیٹی کر رہے ہیں آپ کہ بہت اچھا دیتے ہیں صاحب. چلیے بیٹا، تو اب یہاں پہ ہم پڑھنا ہے ہم آپ کو مرکب توصیفی. مرکبی توصیفی کے دو پارٹ، پہلے پارٹ کا نام موصوف، دوسرے پارٹ کا نام صفت. موصوف اور صفت میں سملیرٹی ہوگی، دونوں میں مطابقت ہوگی. موصوف اور صفت میں کیا ہوں گی؟ سملیرٹی ہوں گی. سملیرٹی ہوں گی. جیسا موصوف رہیں گا صفت بھی ویسی رہیں گی. کامن بات، جیسا موصوف ویسی صفت. اسی لیے بولتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے. اللہ مغفرت کا ہمارے ہر اساتذہ اکرام کو اللہ کروڑوں 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 ان کی تربت پہ اللہ رحمتوں کا نزول کرے. بہت آسان فرما دیے تھے کہ جیسی روح ویسے فرشتے. خبر میں فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو بولے جیسے عمل کریں گے دنیا میں ویسے ہی آئیں گے. جیسا کہ آپ لوگ کا پڑھ کے جا رہے ہیں. ہاں آپ اگر گھر میں پڑھ کے جائیں گے تو جو ہے ایگزام میں آپ کو بآسان ہوگا لکھنا. نہیں پڑھ کے جائیں گے تو آزو بازو دیکھنا پڑیں گے، کوئی آئے بتائے ہمارے کو. اگر ان 3 گھنٹوں میں اللہ کسی کے دل میں آپ محبت ڈال دے، کوئی آ گئے تو معلوم ہوگا، نہیں تو پھر صفر ہے. بہرحال یہ موصوف صفت، یہ موصوف صفت کا ڈیفینیشن ہم لکھیں گے. آپ کو معلوم ہے نا ان سب میں سملیرٹی، کیسی سملیرٹی بتایا تھا ہم آپ کو کہ اگر اس کو الف لام آیا تو اس کو بھی الف لام، اس کو 2 پیش تو اس کو بھی 2 پیش، اس کو سنگل پیش اس کو سنگل پیش، سنگل زبر سنگل زبر، سنگل زیر سنگل زیر. اگر یہ سنگولر ڈویل یا پلورل تو یہ بھی سنگولر ڈویل یا پلورل. یہ میسکولائن اور فیمینائن تو یہ بھی میسکولائن اور فیمینائن. یعنی جو حالت موصوف کی وہی حالت صفت کی. یہ بات کنفرم ہے، جو حالت موصوف کی وہی حالت صفت کی. جیسا موصوف ہے صفت ویسی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے. جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں، دیکھیے آپ کو ایگزامپل، ولد مجتہد. یہ دیکھیے صاحب، یہ سنگولر یہ سنگولر، اس کو 2 پیش اس کو 2 پیش. یہ پورے چیزیں ایک میں نہیں پائی جائیں گی، اس میں سے 3 یا 4 چیزیں تو کمپلسری رہیں گی. اس کو الف لام نہیں ہے تو اس کو بھی الف لام نہیں ہے. اس کو 2 پیش ہے تو اس کو بھی 2 پیش ہے. یہ سنگولر ہے یہ سنگولر ہے. یہ میسکولائن ہے تو یہ بھی میسکولائن ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے دیکھو، البنت، المجتہدۃ. یہ دیکھیں صاحب، اس کو الف لام اس کو الف لام، کو سنگل پیش اس کو سنگل پیش. یہ فیمینائن یہ فیمینائن. ٹھیک ہے. یہ سنگولر یہ سنگولر. یعنی جو حالت، اب یہ تو معلوم ہو گیا، جو حالت موصوف کی وہی حالت صفت، اس کی کوالٹی کی ویسی رہیں گا. جیسی روح ویسے فرشتے. اور یہ ایک تکلیف دینے والا جملہ ہے، مگر سمجھانے کے لیے وہ برا نہیں ماننا. عام طور سے اچھے رہے تو جیسی ماں ویسی بیٹی بولے. اگر آپ کی والدہ کے کوالٹی پورے خاندان میں، آپ کے ننیال میں ددیال میں مشہور ہے، اب آپ کی شادی کا معاملہ آ گیا، اگر کوئی پوچھے بھائی فلاں صاحبہ کی بچی کیسے آ رہی ہے، ان کی اماں کی سرکی سے پوری ویسے ہے، ویسی محبت والی ہے، ویسی جیسی ماں ویسی بیٹی. سمجھا نا؟ فخر کی بات ہے. امی کے ساتھ ہمارا نام جوڑا نہ بولتے، کیونکہ بڑی محنت کر کے، بڑے قربانیاں دے کے انہیں ایک مقام بنایا اپنا، اور ہمارے کو خالی ان کی بیٹی ہونے سے وہ شرف مل گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی طرح سے راز کی بات ہے کہ اگر ہمارے بارے میں یہ کہہ دیں کہ بھائی تم کیسی امت کی بچی ہو، تمہارے آقا کیسے ہیں. دیکھیں نا، ہمارے آقا صلی اللہ، اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، ارے تم مسلمانوں کے کر رہے ہیں، تمہارے پاس تو امہات المومنین، اماں عائشہ صدیقہ، فاطمۃ الزہرا، ایسے لوگاں گزرے ہیں، اور تمہارے اخلاق ایسے. اوف، کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میری بچی ہو، بہت سہم کے، بہت ادب سے رہنا. اگر کہیں غلطی ہمارے سے ہو رہی ہے، کہیں یہ انگلی ہماری دادی نانی امی کی طرف نہ جائے، خاندان کی طرف نہ جائے، یہ انگلی ہوتے ہوئے اوپر تک جاتی ہے. لوگ جو ہے بولنا شروع کرے تو
بولتے نہیں الف سے لے کے وسلام تک بول دیتے بلکہ پورا آخر تک جاتے. تو اس لیے آپ لوگوں پہ بڑی ذمہ داری ہے، غلطی ہماری ہو اور بدنام ہمارے بڑے ہو جائیں. اس لیے بہت ادب سے رہنا، ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھنا. بتایا جاتا ہے امی بیٹھے ہوئے ہے، پھپھو امی بیٹھے ہوئے ہے، خالو امی بیٹھے ہوئے ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. اگر اس کے برخلاف اور کوئی بڑے لوگ ہیں، یعنی کوئی اللہ والے بزرگ لوگ آئیں، تو اپنے دل کو بھی پکڑ کے بیٹھنا. جی ہاں جی نہیں کہ اس میں بات، یہاں پہ سوچنا بھی نہیں برا، یہاں تو بولنے کے واسطے پابندی ہے. یہاں تو اب بیٹے ہم بول کے بھول جاتے، لیکن سامنے والے کیا سن کے بولے، ارے کیا چھاکٹی بچی ہے ان کی، کیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، 50 باتیں آپ میں نہیں ہے. وہ ایک برملا آپ کچھ تو ہی بول دیے، لیکن آپ تو بول کے بھول گئے. میں ایسی بول دی تھی مذاق میں بول کے، لیکن وہ سننے والے کوئی آئے تھے، آپ کی بات کو نوٹ کر لیے، تو وہ آپ دکھتے ان کو یاد آتا. تو بات بہت سنبھل کے کرنا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، یا من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا. تو بات کرے تو بالکل مختصر، نہیں تو خاموش. ارے بھائی بہت تو ناپ تول کے بات کرتی بھائی بچی ان کی، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ایک بات بھی ایکسٹرا نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی بھائی؟ پوچھی بھی اگر آپ سے تو بولنا ہمارے پاس فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں میں کیا بول رہی ہوں. میں مذاق میں بھی اگر آپ کو ایسی بات بول دوں جس سے آپ کا دل ٹوٹ جائے، تو کل عند اللہ میں مجرور ہو جاؤں گی، میں گرفت میں آؤں گی. ہاں ایسا ڈرتے رہنا بیٹے کہ جو ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، آپ جو ہے نا پیرا لمبے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کون آ رہے ہیں آپ کے سامنے سے؟ آپ ایسا پیرا لمبے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، امی آ رہے ہیں، بابا آ رہے ہیں، بڑے بھائی آ رہے ہیں، چھوٹے آ رہے ہیں. اگر آپ کے اندر ایک حجاب ہو جائے، ارے ایسا نہیں بیٹھنا، ایسا کوئی بھی آپ کے روم میں آ رہے ہیں، آپ کہیں صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا پیر لمبے کر کے، کوئی نہیں ہے مگر کوئی ہے تو جو دیکھ رہا ہے. آپ کوئی نہیں دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ. یہ خوف رہنا دل میں. یہ خوف کیا کرتا ہے؟ آدمی کو گناہ کرنے نہیں دیتا. ایسے ہی کھڑے رہ کے پانی پی لے رہے ہیں آپ، پانی پی رہے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا بیٹھ کے پینے کا حکم ہے. ہاں ایسا ہر بات میں چلتے چلتے کھا رہے ہیں آپ، ارے نہیں ایسا اچھا چبا کے کھانا، یہ کرنا. اس طرح سے بیٹے تمام چیزیں جو ہے نا ہم آہستہ 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 ایسا کرتے جائیں گے. اب ہم جو ہے نا یہ مرکب توصیفی کے 2 پارٹ، پہلے پارٹ کا نام موصوف، دوسرے پارٹ کا نام صفت. موصوف اور صفت میں سملیرٹی ہوں گی، دونوں سیم ہوں گے. میں اس کا ڈیفینیشن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی نیکسٹ اسی کی کنٹینیو کلاس میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.